ایک دفعہ ایک بندہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اور مجھے گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا سولوشن بتائیں کہ جو مجھے گناہ کرنے سے روک دے، یا جو میں ایسا اس سولوشن کو میں اختیار کروں اور میں گناہ سے رک جاؤں اور میرا دل بھی نہ کرے گناہ کرنے کا۔ تو جو عالم تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایز سچ کوئی سولوشن نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو کہ وہاں جا کر گناہ کرنا جہاں پہ اللہ نہ تمہیں دیکھ رہا ہو، جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ پائے۔ تو وہ سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی سے بڑی چیز اور ہر خفیہ چھپی ہوئی چیز بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ غیب کا عالم ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، آپ ایسا کریں، مجھے کوئی اور بات بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں چلو ایسا کر لو کہ اگر تم نے گناہ کرنا ہی ہے تو گناہ کر لو، لیکن اللہ کی زمین سے باہر جا کر گناہ کرو، جہاں پہ اللہ کی زمین نہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ الارض کلہ للہ، زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور میں کہاں پر جا کر گناہ کروں؟ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے آپ ایسا کریں، کچھ اور طریقہ بتائیں۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ اگر تم پھر بھی گناہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے، جو کھانا ہے جو تم کھاتے ہو، یا جو رزق جو تم استعمال کرتے ہو، اس کو نہ کرو، کسی اور کا رزق لے لو اور کسی اور کا رزق کھا لو۔ تو وہ دوبارہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ رزق تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، الرزاق تو وہی ایک ذات ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی رزق نہیں دے سکتا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، آپ مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کرنا ہے تو ایسا کرو کہ جب تم گناہ کر رہے ہوگے تو اگر تم پر موت آ جائے، اگر تم پر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ تم پر آ جائے اور وہ تمہاری روح قبض کرنے لگے، تو ان سے کہنا کہ تھوڑا آپ ویٹ کر لیں، ان کو ڈیلے کرنے کا بولنا، میں ذرا توبہ کر لوں، توبہ کر کے آپ میری روح قبض کر لیں، تو اگر یہ کر سکتے ہو تو گناہ کر لو۔ تو اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ جب وہ آتا ہے تو ذرا سا بھی ڈیلے نہیں ہوتی اور ذرا سا بھی روح پہلے نہیں نکلتی، وہ تو پورے ٹائم پہ جا کر اور ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ روح کو قبض کرتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ مجھے کوئی اور طریقہ بتا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر ایسا کر لو کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو گناہ کرتے وقت اگر موت آ جائے اور عذاب کے فرشتے آ جائیں تو تمہیں عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہوں، یعنی تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے لے کر جا رہے ہوں، تو تب ان سے کہنا کہ ہم مجھے اس سے بچا لو، یا کسی طرح ان سے اس عذاب میں جانے سے بچ جانا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو گناہ کر لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، میرا اور فرشتوں کا پھر کیا مقابلہ، کیونکہ وہ تو وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کو بالکل ایز اٹ از اس پر عمل کرتی ہے، جیسا اسے حکم ہوتا ہے بالکل ویسا ہی وہ کرتی ہے، اور اس کی بالکل نافرمانی نہیں کرتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب ان کو کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ ایز اٹ از اس کو کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ عالم کہتے ہیں کہ جب تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی زمین پر ہوں، اللہ کی زمین پر رہتا ہوں، اس سے باہر نہیں جا سکتا، اور تم اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہو، اور پھر تمہیں اللہ ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، اور تم موت کے فرشتے کو ذرا سی تاخیر کرنے کا، ذرا سا ڈیلے کرنے کا کہہ بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح تم اس کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے، تو کیا اس سب کے باوجود، اس سب کے بعد کیا تم پھر بھی گناہ کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرنے کا سوچیں یا ارادہ کریں، یا ہمارے دل میں کوئی گناہ کرنے کا کچھ سوچ پیدا ہو، تو یا ہمیں ایک دفعہ اپنے آپ کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے وقت موت واقع ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو میں پھر کیا کروں گا؟ کیا میرے لیے کوئی اور راستہ ہوگا؟ میں اللہ کا دیا ہوا رزق بھی کھاتا ہوں، اس کی زمین پر رہتا ہوں، اس کی دی ہوئی سانسوں پہ میں زندہ ہوں، اور اس کی تمام تر نعمتیں کو میں انجوائے کر رہا ہوں، اور پھر میں گناہ بھی کرتا ہوں، اور پھر گناہ کرتے وقت اگر مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچوں گا؟